اعلی حضرت مفتی اعظم حجت الاسلام بریلی تجھے سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وصیۃ اے هذه وصیۃ من الکتاب لناظره ومن المصنف للمتعلمین سماها وصیۃ لأنه في آخر الکتاب كما يكون الوصیۃ في آخر العمر الى آخر العبارہ۔ صاحب کتاب نے یہاں پر وصیت کو پیش کیا ہے۔ وصیت چونکہ عمر کے آخر میں ہوتی ہے، اور یہاں پر اس مضمون کو اور ان باتوں کو مصنف نے وصیت سے پیش کیا ہے جو کتاب کے آخر میں، تو کچھ مناسبت ہے نا، وہ عمر کے آخر میں ہوتی ہے، کتاب کے آخر میں ہے، تو یہ مناسبت ہے، اس لیے اس کا نام وصیت ہے۔ وصیت کا معنی تاکیدی حکم ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ایک تو یہاں پر ایک تاکیدی حکم ہے، یا تو کتاب کے آخر میں تو یہ کتاب کی طرف سے کتاب کو دیکھنے والے کے لیے وصیت ہے، یا مصنف علیہ رحمت و رضوان نے یہ وصیت فرمائی اور وہ متعلمین سے مخاطب ہیں، تو متعلمین کے لیے وصیت ہے مصنف کی جانب سے۔ بہرحال آخری کتاب میں ہے اس لیے اس کا نام وصیت ہے، مصنف کی جانب سے یہ تاکیدی حکم ہے، مشابہتاً اس کو وصیت کہہ دیا گیا ہے۔ یہاں پر وصیت میں صاحب کتاب کچھ فائدے کی باتیں ذکر کریں گے۔ وہ ایک فائدے کی بات یہ ہے کہ مناظرہ کے دوران چاہے معلل ہو یا سائل ہو، دونوں میں سے کسی کو جلد بازی نہیں کرنا ہے۔ جلد بازی کا مطلب یہ ہے کہ معلل ابھی گفتگو اپنی پوری نہیں کر پائے، اس سے پہلے سائل اپنے اعتراض کرنا شروع کر دے، اپنی گفتگو شروع کر دے، تو اس میں سائل نے جلد بازی کر دی۔ معلل یہ ہے کہ اپنے سکون سے جو دعویٰ کیا ہے اس کی دلیل سکون سے اطمینان کے ساتھ دے، اس میں جلد بازی نہ کرے، دلیل دینے میں اپنی بات کے اس بات میں جلد بازی نہ کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جلد بازی کرے گا تو کبھی کبھی غلط بات کہہ دے گا، دلیل میں کوئی مقدمہ بڑھا دے گا بلا وجہ میں جس کی ضرورت نہیں ہوگی، کبھی کوئی دلیل کا مقدمہ کم کر دے گا جس کی ضرورت ہوتی ہے، کبھی مقدمہ خفیہ پیش کر سکتا ہے، مقدمہ خفیہ پیش کرے گا اور جلد بازی میں اس پہ تنبیہ بھی پیش نہیں کرے گا تو سائل کو اعتراض کرنے کا حق ملے گا نا۔ کبھی مقدمہ نظری ذکر کرے گا اور جلد بازی میں اس پہ دلیل قائم نہیں کرے گا تو سائل اعتراض کرے گا اس پر، پھر تو یہ جلد بازی کرنے کی وجہ سے یہ سب نقصانات ہوں گے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جلد بازی کرے گا تو سر بھی گھومنے لگتا ہے، یہی نہیں سمجھ میں آئے گا کہ میں کہہ کیا رہا ہوں۔ جلد بازی میں آدمی کو بات پوری یاد ہے، لیکن جب جلد بازی کرتا ہے کسی بات کے کرنے میں تو ہڑبڑاہٹ میں اسے وہ بھی بھول جاتا ہے جو یاد ہوتا ہے، یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے میں بولوں کیا، الٹا سیدھا بول جاتا ہے۔ ایسی دلیل دینے میں، اپنی بات کہنے میں اگر جلد بازی کرے گا تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مسئلہ چل رہا ہے علم کلام کا، گفتگو چل رہی ہے علم کلام پر، تو علم کلام کا تعلق تو اعتقادیات سے ہے، اس میں تو دلیل قطعی چاہیے کسی بھی عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے، اور یہ دلیل دے دی اس نے ظنی، تو مبحث کے مطلب اس کے خلاف ہو گیا نا۔ تو جس علم کے اندر گفتگو کر رہا ہے اسی کے مطابق ہی دلیل دے، جلد بازی کرنے سے اس کے خلاف ہو جاتا ہے، اور خلاف ہوگا تو لوگوں پر جو سننے والے ہوں گے یا جو مد مقابل ہوگا اس کی نظروں میں آپ کی قباحت معلوم ہو جائے گی اور آپ کی جہالت ظاہر ہو جائے گی۔ تو یہ سب کمیاں ہیں، بات سمجھ آئی؟ اور جلد بازی نہیں کرے گا تو سکون سے صحیح بات بولے گا۔ مقدمہ نظریہ ہے تو
تو اس پر دلیل قائم کرے گا، مقدمہ خفیہ ہے تو اس پر تنبیہ بھی قائم کرے گا تاکہ اعتراض وہ نہ کرے سائل ہے۔ سکون سے بات کہے گا تو جس علم میں بحث ہو رہی ہے اسی کے مطابق دلیل دے گا، جس مقدمے کی ضرورت ہے اس کو ذکر کرے گا، جس کی ضرورت نہیں ہے اس کو حذف کر دے گا، سکون سے اگر بات کرے گا تو۔ اس لیے خلاصہ وصیت یہ ہے کہ مناظر چاہے وہ معلل ہو یا سائل ہو، دونوں میں سے ہر ایک کو تحمل اور بردباری سے، سکون اور متانت و سنجیدگی سے بات کرنا ہے، جلد بازی نہیں کرنا ہے۔ نقصانات میں نے آپ کو ذکر کر دیے، ان میں کچھ نقصانات ایسے بھی ہیں جو سائل کے طرف بھی ہوں گے۔ یہ سائل بھی اگر اعتراض کرنے میں جلد بازی کرے گا تو کبھی غلط اعتراض کر جائے گا، کبھی غلط نقض وارد کیا، نقض وارد کرنے میں کبھی تخلف یا استلزام محال دکھائے گا اور وہ غلط بیان کر دے گا، جس سے مخالف مد مقابل پر اس کی جہالت ظاہر ہو جائے گی۔ ایسی دوران راس یہ تو سائل کو بھی ہو سکتا ہے، سر میں چکر بندنا ہے، ہڑبڑاہٹ، یہ سب چیزیں۔ تو اس نے وصیت میں صاحب کتاب کا خلاصہ کیا ہے کہ وصیت میں صاحب کتاب نے کیا بیان کیا کہ جلد بازی دونوں میں سے کوئی نہ کرے۔ جلد بازی کرنے کے نقصانات کیا ہیں اور جلد بازی نہ کرنے کے فائدے کیا ہیں، تو میں نے تو اجمالاً بیان ہی کر دیے، صاحب شرح اسی کو تفصیلاً بیان کر رہے ہیں اور یہ بتائیں گے کہ جلد بازی نہ کرنے کے فائدے کچھ تو معلل کے ساتھ خاص ہیں، کچھ سائل کے ساتھ خاص ہیں، اور کچھ فائدے ایسے ہیں جو معلل اور سائل دونوں میں مشترک ہیں۔ دونوں میں تو تین طرح کے فائدے ذکر کریں گے، ایک جانب معلل کے، ایک جانب سائل کے، اور ایک طرح کے وہ فائدے کہ جو جانبین سے تعلق رکھتے ہیں۔ ترجمہ لگا دیتے ہیں، مفہوم ذہن میں آ گیا نا؟ فرماتے ہیں احادی وصیتن، یہ وصیت ہے من الکتاب، کتاب کی طرف سے، لے ناظر ہی، اس کو دیکھنے والے کے لیے، اس کو پڑھنے والے کے لیے، اور من المصنف، یا مصنف کی طرف سے یہ وصیت ہے متعلمین کے لیے۔ سماہا وصیتن، مصنف نے اس کا نام وصیت رکھا، کیوں؟ لأنہ فی آخر الکتاب، کیونکہ یہ آخر کے کتاب کے آخر میں ہے، کما یکون الوصیت فی آخر العمر، جیسے کہ وصیت آخر عمر میں ہوتی ہے۔ یہ وجہ مناسبت بیان کر دی۔ بہرحال وصیت بمعنی تاکیدی حکم ہے، مصنف کی جانب سے مناظرین کے لیے، متعلمین کے لیے یہ تاکیدی حکم ہے کہ جلد بازی ہرگز نہیں کرنا ہے۔ فرماتے ہیں لا یحسن الاستعجال فی البحث، مناظرہ کرنے، بحث کا معنی مناظرہ کرنے میں جلد بازی اچھی نہیں ہوتی ہے، قبل الفہم بتمامی، پورے طور سے سمجھنے سے پہلے۔ ابھی مولوی نے اپنی پوری بات کہی نہیں ہے یا کہہ بھی رہا ہے، لیکن سائل کو ابھی اس کی پوری بات سمجھ میں نہیں آئی ہے، سمجھنے سے پہلے یہ اعتراض کرنا شروع کر دے رہا ہے۔ کبھی ایسا بھی تو ہو سکتا ہے پہلے پورے طور سے سمجھے، سمجھنے کے بعد ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اعتراض کرنے کی ضرورت ہی نہ ہو، ہے نا؟ وفی عدم ہی فوائد للجانبین، عدم استعجال میں جانبین کے فوائد ہیں، جانبین کے لیے فائدے ہیں۔ کون جانبین؟ معلل اور سائل، دونوں میں سے ہر ایک کے لیے فائدے ہیں چند۔ جانب المعلل، جانب معلل میں بھی فائدے ہیں اور جانب سائل میں بھی فائدے ہیں۔ اما کونو فائدہ لجانب المعلل، رہا عدم استعجال میں فائدہ ہونا جانب معلل میں، تو اس کی فرماتے ہیں چند فائدے کیا؟ فلأنہ ربما یغیر الدلیل، کیونکہ اگر معلل جلد بازی نہیں کرے گا تو بسا اوقات غلط بات پیش کر دی، تو اگر جلد بازی نہیں کرے گا تو دلیل میں تغییر کر لے گا فوراً تاکہ اعتراض نہ پڑے۔ فَلِأَنَّهُ رُبَّمَا يُغَيِّرُ الدَّلِيلَ، کیونکہ بسا اوقات وہ دلیل میں تغییر کر لیتا ہے، اور یزید علیہ، یا دلیل پر کچھ اضافہ کر دیتا ہے، لا یرد علیہ شیء، کہ اب اس پر کوئی اعتراض وارد نہ ہو۔ جلد بازی نہیں کرے گا تو یہ ہو سکتا ہے، اور جلد بازی کرے گا تو فوراً الٹی سیدھی بات کہہ کے خاموش ہو جائے گا اور اعتراض پھر پڑے گا۔ اور یحذف شیء، یا کچھ حذف کرے گا، سکون سے اگر سمجھے گا اپنی دلیل کو۔ اور یذکر دلیل مقدمۃ نظریہ، یا مقدمہ نظریہ کی دلیل کو ذکر کر دے گا، بھئی مقدمہ نظریہ پیش کر دیا تھا اور سکون سے بات کر رہا ہے تو معلوم ہو جائے گا کہ یہ مقدمہ نظریہ، اس پر دلیل قائم کر دے، ٹھیک ہے؟ لہذا اب معلل کو اس پر اعتراض کرنے کے بعد میں ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور تنبیہ مقدمۃ خفیہ، یا کسی مقدمہ خفیہ کی تنبیہ کو بھی ذکر کر دے گا۔ فیسلم کلامہ عن مناقشۃ الحق خصم،
تو اب مد مقابل کے مناقشہ اور اعتراض سے اس کا کلام سالم رہے گا، محفوظ رہے گا۔ وَأَيْضًا رُبَّمَا يَقْتَضِي الْمُنَاظَرَةُ وُسْعَةً فِي الْكَلَامِ، ایسے یہ کہ بسا اوقات کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مناظرہ وہ وسعت فی الکلام کا تقاضا کرتا ہے۔ مناظرہ چاہتا ہے کہ بحث تفصیلی ہے، تھوڑا سکون سے آرام سے 2 دن میں 3 دن میں بحث ختم کی جائے اور سکون سے بات چیت کی جائے، اور یہ جلد بازی کرے گا تو مناظرہ تو تقاضا کر رہا تھا کتنے کا، کس کا، وسعت کا، اور یہ جلد بازی کر کے 2 دن کے بجائے 1 ہی دن میں ختم کر دے گا ہے، اور اس میں سیر حاصل تشفی بخش بحث ہو نہیں پائے گی پھر۔ اس لیے کبھی وسعت کا تقاضا جب مناظرہ کرے تو سکون سے ہی بات کرے، اطمینان سے، تحمل و بردباری سے، ٹھیک ہے، جلد بازی نہیں کرے۔ وَأَيْضًا رُبَّمَا يَقْتَضِي الْمُنَاظَرَةَ وُسْعَةً فِي الْوَقْتِ، ایسے ہی مناظرہ کبھی وسعت فی الوقت کا تقاضا کرتا ہے، وَلَا وُسْعَةَ فِي ذَلِكَ، اور جلدی کرنے میں وسعت نہیں ہوتی ہے۔ کیوں؟ لِفَوَاتِ أَمْرٍ مُهِمٍ دِینِيٍّ، کیونکہ کبھی کبھی امر مہم دینی کا فوات ہو جاتا ہے جلد بازی کرنے میں، کہ کوئی امر دینی نہایت اہم ہے اور اس کو فوت کر دیا جلد بازی کرنے سے، یا دنیاوی امر کا بہت اہم ہے کچھ اور اس کو فوت کر دیا اس نے جلد بازی کر کے، ہے امر دینی مہم، غلط مسئلہ ہی بیان کر دیا جلد بازی کرنے میں، تو یہ امر مہم دینی کا فوات ہو گیا۔ امر مہم دنیاوی کا فوات اس طور سے کہ یہ ہے کہ ہماری عزت و آبرو، لوگوں کی نظروں میں ہماری وقعت، یہ بہت اہم چیز ہے دنیا میں، ہے نا، اور جلد بازی کرنے سے یہ چیز فوت ہو جاتی ہے، کیونکہ غلط بول گیا، لوگوں پر آپ کی جہالت معلوم ہو گئی تو آپ ان کی نظروں میں کیا عزت رہ جائے گی، سمجھے نہیں؟ اس لیے امر دینی اور امر دنیاوی دونوں میں سے کسی ہر ایک کا فوات لازم آئے گا، جبکہ وہ بہت اہم ہے۔ وَأَيْضًا رُبَّمَا يَقَعُ فِي الْبَحْثِ تَقْرِيبًا كَلَامٌ مِّنْ عِلْمٍ آخر، اور کبھی کبھی بحث اور مناظرہ میں تقریباً دوسرے علم کا کوئی کلام واقع ہو جاتا ہے، گفتگو کسی علم میں چل رہی ہے اور وہ دلیل دیتے دیتے پہنچ گیا کسی دوسرے علم کی دلیل میں، ہے نا، تو یہ غلطی ہے۔ اور ایسے علم سے کلام واقع ہو جاتا ہے لا مہارت فیہ، کہ اس دلیل کو پیش تو کر دیا اس نے ہے لیکن اس میں مہارت ہے نہیں، تو پھر بس ادھر اس کے بعد تو خاموشی ہونا پڑے گا، تو جہالت ظاہر ہو جائے گی نا لوگوں پر، سماحت و قباحت کا اظہار ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں مولل کو اس میں مہارت ہے نہیں، فَيَظْهُرُ جَهْلُهُ بَيْنَ النَّاسِ، تو لوگوں کے درمیان اس کی جہالت ظاہر ہو جائے گی۔ وَأَيْضًا رُبَمَا يَحْصُلُ مِنَ الْمُنَاظَرَةِ دَوْرَانُ الرَّأْسِ، ایسے ہی مناظرہ جلد بازی کرنے کی بنا پر کبھی کبھی مناظرہ میں دوران راس کا بھی حصول ہوتا ہے، سر چکرا جاتا ہے۔ وَأَمَّا كَوْنُهُ فائدہ رہا عدم استعجال کا فائدہ ہونا جانب سائل میں، فَلِأَنَّهُ رُبَّمَا يَخْطَئُ بِالِاسْتِعْجَالِ، کیونکہ بسا اوقات سائل جلد بازی کرنے کی بنا پر فی البحث اعتراض کرنے میں یا مناظرہ کرنے میں خطا کر دیتا ہے۔ فَيَظْهُرُ سَمَاجَةُ بَحْثِهِ، تو اس کی بحث یا مناظرہ یا اس کے اعتراض کی قباحت ظاہر ہو جاتی ہے جلد بازی کی وجہ سے۔ وَلِأَنَّهُ لَعَلَّهُ يَذْكُرُ الْمُعَلِّلُ بَعْدَ ذَلِكَ الْكَلَامِ كَلَامًا يَظْهُرُ بِهِ مَا يَخْفَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَرَامِ، اور اس وجہ سے بھی کہ سائل جلدی نہ کرے تو اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ اگر جلدی نہیں کرے گا تو ہو سکتا ہے مولل اپنی دلیل قائم کرنے کے بعد میں کچھ ایسی بات پیش کرے جس سے جو اس پر مخفی تھی، اور وہ بات مخفی نہ رہے، صاف ستھرا ہو جائے اور اسے اعتراض کرنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے، پھر ایسا ہو سکتا ہے، اور جلد بازی کرے گا تو یہ فوت ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں وَلِأَنَّهُ لَعَلَّهُ يَذْكُرُ الْمُعَلِّلُ، اور اس وجہ سے بھی کہ ہو سکتا ہے کہ معلل کلام کے بعد ایسا کلام پیش کرے، ذکر کرے، یظہر بہ ما یخفی علیہ من المرام، جس کے ذریعے سے اس سائل پر جو مقصود مخفی ہو رہا تھا وہ ظاہر ہو جائے۔ وقد یذکر بعد ذکر دلیل، کبھی کبھی معلل دلیل کے ذکر کرنے کے بعد ایسی دلیل بھی ذکر کر دیتا ہے جو مقدمہ نظریہ پر دلیل ذکر کر دیتا ہے یا مقدمہ خفیہ پر تنبیہ ذکر کر دیتا ہے۔ فلا يحتاج الى اظہار جہلہ الذی مما یخف بہ الناس، لہذا اس جہالت کے اظہار کی ضرورت نہیں رہتی ہے سائل کو جس کے ذریعے سے لوگوں میں اس کی خفت ہو، معلل کی خفت ہو، کیونکہ مناظر ہے، معلل ہے، اس کی بھی خفت نہیں ہونا چاہیے۔ وربما یوزن الاستعجال فی البحث بالفساد، اور بسا اوقات بحث اور مناظرہ میں جلد بازی کرنا یہ فساد کا موزن ہوتا ہے، اعلان کرنے والا ہوتا ہے،
معلن فساد ہوتا ہے، خصوصاً فی ایامنا، خصوصاً ہمارے اس زمانے میں، ہے نا، اور لکثرت ہی، کیونکہ فساد اور جنگ و جدال ہمارے یہاں پر بہت زیادہ ہے، حق بات بھی جلدی تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوتا ہے، اور جلد بازی کرے گا، آپ جلد بازی کریں تو مد مقابل تو ویسے ہی بغیر جلد بازی کے تو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے، جلد بازی کرنے میں تو وہ یہ کہہ دے گا تم جلد بازی کرنے میں تم نے تو یہ بات غلط بیان کر دی ہے، تو بالکل ہی نہیں مانے گا، اس لیے بڑے سکون سے بات چیت کرنا ہے۔ فرماتے ہیں خصوصاً فی ایامنا لکثرت ہی، کیونکہ جنگ و جدال وغیرہ جو ہے ہمارے زمانے میں اور کثرت عناد ہے، جنگ و جدال کی کثرت ہے، عناد کی کثرت ہے، اس وجہ سے ہمارے زمانے میں بالخصوص۔ اما الوجوہ الثلاثہ الاخیرہ لکونہ فائدۃ لجانب المولل، جانب مولل میں جو فائدہ تھا تو فائدے جو بیان کیے ان میں سے جو آخری تین جو ہیں، جانب مولل میں جو فائدے ابھی مصنف نے ذکر کیے ان میں سے جو آخری تین فائدے ہیں تو وہ فرماتے ہیں فتصلح، وہ تینوں فائدے صلاحیت رکھتے ہیں اس بات کا ان تکون وجوہا لکونہ فائدۃ لجانب السائل، کے وہ جانب سائل کے فائدوں کی بھی صلاحیت رکھیں، وہ تینوں فائدے اس بات کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ وہ جانب سائل میں بھی فائدہ بنے، یعنی یہ آخر کے تین، جانب مولل میں جو آخر کے تین فائدے ہیں وہ تینوں فائدے مولل اور سائل دونوں کے درمیان مشترک ہیں، یہ بتایا۔ کما لا یخفا، جیسے کہ آپ پر یہ بات مخفی نہیں ہے، کون ہے آخری تین؟ غور کرو دیکھو، ایک ہے دوران راس، جیسے سائل کا اگر جیسے مولل جلد بازی کرے گا تو دوران راس کا شکار وہ ہو سکتا ہے، ایسے سائل بھی دوران راس کا شکار ہو سکتا ہے، اور اس سے پہلے کیا تھا کہ دوسرے علم میں واقع ہو جاتا ہے، کبھی کبھی دوسرے علم کی بحث آ جاتی ہے جس میں اس کو مہارت نہیں ہوتی ہے، سائل کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کہ سائل نقض وارد کرتے ہوئے جو شاہد پیش کر رہا ہے، مثلا نقض پیش کیا اور شاہد پیش کر رہا ہے، وہ شاہد ایسے علم کا پیش کر دیا جس میں اس کو مہارت نہ ہو، تو یہ چیز اس کے لیے بھی ہو، لہٰذا جلد بازی کرنے سے یہ نقصان ہوا اس کا، اور جلد بازی نہیں کرتا تو ایسا کلام ہی پیش نہیں کرتا جس میں مہارت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ اور اس سے پہلے کیا تھا، نہیں وسعت فی الکلام والی ہے نا، کہ وسعت فی مناظرہ جو ہے وسعت فی الوقت کا تقاضا کرتا ہے، اور جلد بازی کرنے میں وسعت نہیں رہتی ہے، یہ سائل کے ساتھ بھی ہے یہ مسئلہ اور مولل کے ساتھ بھی ہے، تو یہ کچھ تاکیدی حکم تھے جو مصنف نے ابھی بیان کیے۔ فرماتے وہ من جملۃ الواجب التکلم فی کل کلام بما ہوا وظیفۃ، ایسے ہی یہ بھی ایک وصیت کی بات ہے کہ ہر من جملۃ الواجب، سائل اور معلل کے واجبات میں سے ایک واجب یہ بھی ہے کہ ہر کلام میں گفتگو اس سے کرے جو چیز اس کے لائق ہو، مثلا آپ علم کلام میں گفتگو کر رہے ہیں، بحث کر رہے ہیں، تو آپ علم کلام کے لائق و مناسب جو چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ دلائل یقینیہ سے آپ گفتگو کریں، کیونکہ عقیدے کا اس بات کسی دلیل ظنی سے نہیں ہوتا ہے نا، تو علم کلام میں آپ گفتگو کر رہے ہیں تو کس سے کریں؟ دلائل قطعیہ یقینیہ سے۔ اس کے برخلاف آپ گفتگو علم طب میں کر رہے ہیں تو علم طب تو پورا ظنی ہی ہے نا، کیا ہے؟ پورا ظنی ہے، تو علم طب میں گفتگو بھی آپ کیا کریں؟ ظنیات سے ہی کریں، دلائل ظنیہ سے، سمجھے نہیں؟ اور دلائل ظنیہ اگر کسی بات کے اس بات پر آپ نے دلیل ظنی قائم کی تو ظن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ احتمال غیر رہتا ہے، اس میں احتمال آخر رہتا ہے۔ اب اگر مولل نے دلیل ظنی سے کوئی مسئلہ طب ثابت کیا، حکم طب ثابت کیا، تو حکم طب ثابت دلیل ظنی سے ثابت اگر کیا تو اس کا مقصد یہ تھوڑی ہے کہ احتمال آخر بالکل رہا ہی نہیں، یہی رہتا ہے بھئی دلیل ظنی ہے، وہ بھی کہہ رہا ہے کہ دلیل ظنی ہے، اور یہ میں جو مسئلہ میں نے ثابت کیا ہے یہ ظن غالب کے طور پر ایسا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ما ادا کا بالکل احتمال ہی نہیں رہا، جب اس کا یہ مقصود ہی نہیں ہے۔ اب سائل کہے کہ جناب آپ نے جو دلیل قائم کی ہے یہ آپ کی دلیل فاسد ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر فلاں چیز کا احتمال رہ گیا،
ہو سکتا ہے کہ تم نے نہیں پایا ہو لیکن حقیقت میں ایسا ہو، تو سائل کا یہ اعتراض کرنا صحیح ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ کہ کیوں؟ اس لیے کہ معلل کا کہاں دعویٰ تھا کہ میری جو دلیل ہے وہ دلیل قطعی ہے، یہاں پر احتمال آخر ہے ہی نہیں، وہ بھی تو اس کا قائل نہیں تھا، لہذا سائل کا اعتراض کرنا صحیح نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سائل جو اعتراض کر رہا ہے وہ دلیل قطعی سمجھ کے کر رہا ہے، اور اس نے دلیل کون سی دی ہے؟ دلیل ظنی، تو یہ اعتراض کرنا صحیح نہیں ہوگا۔ اس لیے سائل اور معلل دونوں میں سے ہر ایک گفتگو جس علم میں کر رہے ہیں اس علم میں گفتگو انہی دلائل سے کریں جو دلائل اس کے لائق ہوں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اگر کسی دوسرے علم کی دلائل سے اگر گفتگو کر رہے ہیں جو اس کے لائق نہیں ہے تو پھر بات صحیح نہیں ہوگی۔ تو یہ بھی جملہ واجبات سے ایک واجب ہے۔ فرماتے ہیں وہ من جملۃ الواجب، تمام واجبات میں سے ایک واجب یہ بھی ہے کہ التکلم فی کل کلام، کہ ہر کلام میں گفتگو کرنا بما ہوا وظیفۃ، اس کے ذریعے سے جو اس کے مناسب ہو ہے۔ کل کلام جیسے کہ علم کلام ہے، فی علم الکلام جیسے کہ علم کلام میں گفتگو کرنا ہے، فإنه يجب ان يتكلم فيه بالیقینیات، کیونکہ واجب ہے کہ علم کلام میں گفتگو یقینیات مفیدہ للاعتقاد سے کی جائے، لأنه لا يكفي في الاعتقاد الامارہ، کیونکہ اعتقاد میں امارت اور ظن کافی نہیں ہوتا۔ فلا يتكلم فی الیقین بوظائف الظن، لہذا کسی حکم یقینی میں یا علم یقینی میں گفتگو نہیں کرے گا گفتگو کرنے والا، یا فلا یتکلم مجہول پڑھ لو، گفتگو نہیں کی جائے گی یقینی میں بے وظائف ظنی دلائل سے، کأن یعارض دلیلا قطعیا، مثال کے طور پر تعارض معارضہ کیا جائے دلیل قطعی کا، دلیل قطعی مثلا قرآن کا، کس سے؟ بامارۃ ظنیہ، امارت ظنیہ سے تعارض کیا جائے، معارضہ کیا جائے، جیسے کہ قیاس سے مثلا معارضہ کیا جا رہا ہے، فرماتے ہیں یہ بات صحیح، یہ گفتگو کرنا، یہ معارضہ کرنا صحیح نہیں ہوگا۔ کیوں؟ لأنہ لا یفید شیئا، کیونکہ یہ معارضہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ قطعی کا معارض کوئی ظنی چیز نہیں ہو سکتی ہے، تو ایسا اگر کوئی سائل ایسا معارضہ کرے بھی تو معارضہ بیکار ہوگا نا، ہاں، تو گفتگو بیکار ہے یہ۔ ولا یتکلم بالعکس، ایسی اس کا الٹی بھی گفتگو نہیں کی جائے گی کہ علم میں کوئی مسئلے ظنیہ ثابت کیا ہے کسی نے دلیل سے اور آپ اس کا معارضہ دلیل قطعی سے کر دو، یہ بھی صحیح نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں لا یتکلم فی الظن بوظائف الیقین، ظنی کے اندر گفتگو نہیں کی جائے گی وظائف یقینی سے بھی، کأن یتکلم فی الدلیل الظنی، مثال کے طور پر کوئی دلیل یا مثال کے طور پر گفتگو کی جائے دلیل ظنی میں اس بات سے کہ بأنہ لا یفید المطلوبہ، کہ دلیل ظنی میں گفتگو کی جائے اس بات سے کہ یہ تمہاری دلیل ظنی جو ہے وہ مطلوب کا افادہ نہیں کر رہی ہے۔ کیوں؟ لے احتمال ان یکون کذا، کیونکہ احتمال یہ ہے کہ ایسا ہو، تو احتمال آخر دکھا دے یہ گفتگو کر کے، تو وہ تو دلیل ظنی تو تھی، تو اس سے کہاں یہ مقصود ہے کہ یار اس میں احتمال آخر رہتا ہی نہیں ہے، پھر احتمال آخر کا دکھانا اور اس کو لے کر اعتراض کرنا یہ صحیح ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں بھائی طور کہ یہ کہے کہ یہاں پر مطلوب کا افادہ نہیں کر رہی ہے، لے احتمال ان یکون کذا، کیونکہ یہ احتمال ہے کہ ایسا ہو، یہ اس طرح سے گفتگو کرنا صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ لأن غرض المعلل حینئذ اثبات الظن بذلک الشیء، کیونکہ معلل کا دلیل ظنی پیش کرنے سے مقصود جو ہے، غرض جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس شے کے بارے میں ظن کا اس بات کر رہا ہے نا۔ وَقَوْنُ الدَّلِيلِ مُحْتَمَلًا لِغَيْرِهِ، اور دلیل کا غیر کا محتمل ہونا، لا ينافی ذالک، اس غرض کے منافی نہیں ہے، کیونکہ ظن کے منافی نہیں ہے اور اس کا مقصد ہے ظن کا اس بات، یہ ظن کے منافی نہیں ہے۔ کما اذا قال، مثال کے طور پر جیسے کہ کسی شخص نے کہا، کسی طبیب نے کہا کیا؟ السقمونیہ مسہل للصفراء، سقمونیہ جو دوا ہے وہ صفرا کے لیے مسہل ہے، دست آور ہے، مسہل للصفراء دست آور ہے۔ دلیل میں کیا پیش کیا اس نے؟ کہ سقمونیہ دست آور ہے، جیسے ہمارے یہاں پر جمال گھوٹا دست آور ہے۔ دلیل میں کیا پیش کیا طبیب نے؟ لأننا تتبعنا، کیونکہ ہم نے جستجو کی، فلم نجد فردم من ہو، تو ہم نے سقمونیہ کا کوئی ایسا فرد نہیں پایا جو مسہل نہ ہو،
الا مسہلا، کوئی فرد نہیں پایا الا مسہلا مگر دستاور. تو اب یہ اس نے دلیل قائم کر دی. تو دیکھو علم طب میں دلیل قائم کر رہا ہے، اور جو دلیل قائم کی ہے وہ دلیل ظنی ہے. مقصد اس کا یہ ہے کہ غلبہ ظن کہ ہم نے جہاں تک کوشش کی، تلاش و جستجو کی، تو ہم نے کوئی ایسا فرد نہیں پایا جو مسہل نہ ہو، لہذا ہم نے حکم لگا دیا کہ السقمونیہ مسہل. اب اس پر کوئی سائل، اب دیکھو دلیل تو اس نے ظنی دی تھی، احتمال آخر تو رہے گا نا. اس نے یہی تو کہا کہ ہمیں کوئی فرد نہیں ملا، تو اس کا مطلب یہ کہ کوئی فرد ایسا ہو سکتا ہے نفس الامر میں، سمجھے نہیں، کہ جو ہمیں نہیں ملا. لیکن یہ اعتراض اب اس کا بھی مقصد نہیں ہے کہ احتمال آخر کی نفی کرنا، لیکن اس پر اعتراض کرنے لگے جناب یہ سائل کہے یجوز جائز ہے ان یکون فرد من افراد السقمونیہ غیر مسہل، کہ افراد سقمونیہ سے کوئی فرد ایسا ہو کہ جو غیر مسہل ہو، یہ جائز ہے. لیکن ما وجدت فی تتبعک، لیکن تم نے اپنی تتبع و تلاش میں اس کو نہیں پایا. فإن مثل هذا السؤال لا يفيد شيئا، تو صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ اس طرح کا اعتراض کرنا مفید نہیں ہوگا بالکل. کیوں؟ لأن غرض الطبیب، کیونکہ طبیب کا مقصود انما ہوا اثبات الظن، وہ اثبات ظن کرنا ہے کہ بے کون ہی مسہلہ کے سقمونیہ کیا ہے، مسہل ہے، دستاور ہے. اس کا مقصد یہ ہے لأن جمیع قواعد الطب ظنیہ، کیونکہ قواعد طب سب کے سب کیا ہیں، ظنیہ ہے. وہذا الاحتمال لا ینافی، جب وہ خود ہی ظنی ہے تو احتمال آخر دکھا دینا یہ اس کے منافی نہیں ہوگا. تو کوئی آپ کا اعتراض کرنا فائدہ دے گا؟ نہیں دے گا فائدہ. بات سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے معلوم یہ ہوا کہ جس علم میں گفتگو ہو، اگر وہ علم کے اندر دلائل قطعیہ سے گفتگو ہوتی ہے، تو اگر معلل نے دلائل قطعیہ میں سے کوئی دلیل پیش کی ہے تو اس کا معارضہ آپ دلیل ظنی سے نہیں کر سکتے. اور اگر کسی علم میں ایسے میں گفتگو کر رہی ہے جس میں دلائل ظنیہ سے گفتگو ہوتی ہو، تو دلیل ظنی اگر اس نے پیش کی ہے معلل نے، تو سائل اس پر دلیل قطعی سے معارضہ نہیں کرے گا. سمجھے نہیں؟ جس علم میں جیسے دلائل کی ضرورت ہو، گفتگو بھی انہی دلائل سے ہی کرنا، یہ واجبات مناظرہ سے ہے. ٹھیک ہے، اتنی بات ہو گئی. یہ وصیت پیش کر دی. صاحب شرح نے ایک الگ اور وصیت پیش کی ہے، وصیت نہیں وہ بھی کہ ہے وصیت ہی، لیکن کچھ ایسے امور پیش کیے ہیں جو امور مناظر کے لیے جن کی توجہ رکھنا، جن کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے. وہ چند امور ہیں جس کو ہم اگلے سبق میں پیش کرتے ہیں.